جس کے لیے میں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا ہے یہ تو بالکل الٹا ہو رہا ہے. اگر ہم موسیٰ کی والدہ کے دل کو مضبوط نہ کرتے، پروٹیکٹ نہ کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ پلان سارا ایکسپوز کر دیتی، بتا دیتی. ہمارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ نہیں. کیا اللہ تعالیٰ ایگزیجوریٹ کرتے ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ پریسائز بات کرتے ہیں، نہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پیچھے آؤں، لیکن وہ اتنا پھنسا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میرا کنٹرول نہیں ہے اپنے اوپر. لیبل تو میرا محمد ہے، عبداللہ ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، خدیجہ ہے، لیکن اندر عبداللہ کدھر ہے؟ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ اس کی سلطنت جو ہے تباہ ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی وہ اٹھتا ہے اپنے جادوگروں کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جی مجھے یہ خواب آیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ کی جو بادشاہت ہے ختم ہو جائے گی اور بنی اسرائیل میں سے ہی ایک شخص اٹھے گا جو کہ آپ کی ساری جو ہے سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، ختم کر دے گا. فرعون نے جیسے ہی یہ بات سنا اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نو پرابلم. ایک کام کرو، بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکے پیدا ہوتے ہیں سب کو ذبح کر دو، تاکہ جب ان کے ہاں مرد ہی نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیسے لڑ سکیں گے. مردوں کو قتل کر دو اور عورتوں کو چھوڑ دینا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ جو میل چائلڈ پیدا ہوتا اس کو تو قتل کر دیتے، ذبح کر دیتے، اور لڑکی اگر پیدا ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو یہی کیا. تو ہوا کیا کہ اتنی زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے کہ لوگ دوبارہ جو منسٹرز ہیں فرعون کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو لیبر فورس بھی تو چاہیے نا، کیونکہ سارا جو ہارڈ ورک تھا، لیبر فورس تھا، وہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے. تو پھر یہ سجیشن دیا گیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ 1 سال ذبح کریں گے اور 1 سال چھوڑ دیں گے تاکہ ہمیں تھوڑی بہت ورک فورس مل جائے. تو ہوا یہی. اور اللہ تعالیٰ کا آپ پلان دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ شی بیکیم پریگننٹ، اور اس سال ان کی ولادت ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جس سال میں انہوں نے بچوں کو ذبح کرنے کا ٹاسک لیا ہوتا ہے، رائٹ. اور یعنی قرآن مجید کے الفاظ ہیں، سورہ قصص آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کہ آپ موسیٰ کو دودھ پلائیں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب آپ کو ڈر لگے کہ ہو سکتا ہے کہ سولجرز آ جائیں، وہ فوجی آ جائیں اور آپ کے بچے کو لے کے چلے جائیں اور جان کا خطرہ ہو، تو اپنے بچے کو کہاں پہ پھینک دو؟ دریا میں پھینک دو. تو ابھی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو گھر میں کہیں چھپا لیں اگر کبھی خطرہ محسوس ہو، اور جو یہ آلٹرنیٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، سمجھ میں آنے والی بات ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ماں کے لیے سب سے زیادہ جو عزیز چیز ہوتی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے. وہ اپنی جان تو گوا دے گی، اپنی اولاد کو کچھ نہیں ہونے دے گی. اور ماں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کو اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ جی اپنا نیو اسمارٹ فون ٹب میں پھینک دو، آپ شاید وہ بھی پھینکنا گزارا جو ہے پسند نہیں کریں گے کہ میں کیسے اپنا اسمارٹ فون خراب کر دوں، رائٹ. تو یہاں پہ ایک ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دو. اور یہ بہت بڑا امتحان تھا. ہم کبھی کبھار کچھ آیات پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، بڑی جلدی سے نکل جاتے ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نا اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ بھی کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، دیکھو غم نہ کرنا، تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے. إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، میں تمہارے بچے کو ضرور تمہاری طرف لوٹا دوں گا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے. اور ایک اور وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور میں اس کو تمہارے بیٹے کو نبیوں میں سے بنا دوں گا. He'll become among the prophets. He'll be among the prophets. تو یہ 2 وعدے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے. Now I want you to picture the scene please. باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی اس سچویشن میں ہونا اس کی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وعدہ سن تو لیا، اور یہ کوئی ریٹن فارم میں نہیں تھا.
اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دریائے نیل کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں اور بچہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور دریائے نیل بڑا وائلنٹ قسم کا ریور ہے، اور وہاں پہ بڑی جو ہے یعنی وائلنٹ قسم کی وہاں پہ ویوز ہوتی ہیں. تو اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جی آپ نے تو اس اپنے بچے کو پھینکنا ہے، ڈال دینا ہے دریا میں. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو دریا میں پھینک دیتی ہیں. Why did she do that in first place? اتنا بڑا سٹیپ لیا انہوں نے. کیا وہ ڈرائیونگ فورس تھی کہ اتنا بڑا سٹیپ لینے پہ جو ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ ماشاءاللہ، توکل اینڈ اللہ پہ یقین اور ان کا اللہ پہ ایمان. اور یہ آج ہم سٹوری اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ چیزیں لیک کر رہے ہیں، یہ خزانے ہیں، اور یہ خزانے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایمان عطا فرما دیں. اللہم انی اسألک الایمان لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنات الخلد. یہ دعا ہے، اس کو اپنی دعا میں آپ شامل کریں. تو جب انہوں نے دریا میں پھینک دیا، اور دریا میں پھینکنے کا مقصد یہی تھا کہ فرعون سے بچا جائے، رائٹ. ہوتا کیا ہے کہ باکس چلتا چلتا سارے گھروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور کہاں پہ آ کے رکتا ہے؟ فرعون کے گھر کے بالکل پاس آ کے وہاں پہ سٹاپ کر جاتا ہے. اور یہ ایک اور ٹیسٹ تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے کہ جس کے لیے میں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا ہے، یہ تو بالکل الٹا ہو رہا ہے. جو میرے ذہن میں پلاننگ تھی، یہ تو میرے پلاننگ کے اپوزٹ ہو رہا ہے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ہم نے بہت سارے پلانز کیے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ نے جو پلان بنایا ہوتا ہے اس پلان کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہوتا، اور اس وقت آپ کو بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یہ کیا، میں نے تو بڑے اچھے اچھے پلانز بنائے تھے، اور یہ پلان ایسا تھا کہ یہ تو ہونا ہی ہونا تھا لیکن پھر بھی نہیں ہوا. لیکن کچھ عرصے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے پلان بنایا تھا اس میں غلطی تھی. اب یہ جو ہوا یہ تو زبردست ہو گیا میرے ساتھ، کیونکہ جو آپ نے پلان بنایا ہے اپنے لیے وہ آپ نے خود پلاننگ کی ہے، اور جو آپ کے ساتھ ایکچوئل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پلان کیا تھا. وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ آف پلانرز. اللہ تعالیٰ سب سے بہترین پلان کرنے والے ہیں. فرعون کے فوجی آتے ہیں، اس بچے کو اٹھا لیتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ بنی اسرائیل والوں کا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ہوا بھی اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو ہوا کے ذریعے تباہ کیا ہے. پانی بھی اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس کو یوز کیا؟ فرعون کی وائف کو، آسیہ علیہ السلام کو. جیسے ہی آسیہ علیہ السلام نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور یہ ہمیں فائدہ دے گا. اس وقت فرعون کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، اور فرعون جو ہے بے بس ہو کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں. ہی ہیڈ نو ادر آپشن. تو اس پورے واقعے میں نا جب موسیٰ علیہ السلام پکڑے جاتے ہیں، تو جو موسیٰ علیہ السلام یعنی وہاں پہ جب جو ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ قریب تھا کہ وہ چلی جاتی فرعون کے گھر میں کہ دس از مائی چائلڈ، گیو می مائی چائلڈ بیک، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بچے کو قتل کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اربطنا علی قلبها. اگر ہم موسیٰ کی والدہ کے دل کو مضبوط نہ کرتے، پروٹیکٹ نہ کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پلان سارا ایکسپوز کر دیتی، بتا دیتی فرعون کو. تو یہاں پہ ایک حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب بندہ ایک سٹیپ لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ 2 سٹیپس لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. اگر اے میرے بندے تو ایک سٹیپ لے گا میری طرف آنے کے لیے، میں 2 سٹیپس لیتا ہوا تیرے پاس آؤں گا. وَمَنْ آتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. اگر تو چل کر میرے پاس آئے گا تو میں بھاگتا ہوا تیرے پاس آؤں گا. کس نے پہلا سٹیپ لیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات مانی، چاہے ان کو ہو سکتا ہے اس وقت بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو. اور جب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہو سکتا تھا کہ وہ سلپ کر جاتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا. تو یہ آج آپ کے لیے میرے لیے بھی لیسن ہے
دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو کہ جب بھی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹو گیو اے سیکنڈ تھاٹ ٹو اٹ. میرے رب نے بتایا ہے, چاہے مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی, میں نے کرنا ہے. کیونکہ ایک بات آپ سمجھ لیں, پرابلم کیا ہو رہی ہے آج, چونکہ ہم سائنس زیادہ پڑھ جاتے ہیں, ہم ہر چیز کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, اور دین کو بھی ہم اسی لحاظ سے ہم بیچ میں لے آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ہماری آنکھیں ہیں ان کی لمیٹیشنز ہے نا, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, اور ہمیں یہ نہیں سنائی دے رہا کہ اس دیوار کے پیچھے کون ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے, ہمیں آواز نہیں آ رہی. اسی طرح ہمارے ذہن کی بھی لمیٹیشنز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ایمان والے وہی ہیں جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں, ان کو یقین ہوتا ہے میرے اوپر, ان کو یقین ہوتا ہے مجھ پر. اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار اگزامپلز دی ہیں قرآن مجید میں. مریم علیہ السلام when she became pregnant, اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں مریم علیہ السلام کو, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, اے مریم کھجور کے درخت کے پاس جاؤ اور اس کو ہلانا, فریش ڈیٹس اتر کر نیچے گر جائیں گی, تازہ کھجوریں تمہارے پاس نیچے آ کے گر جائیں گی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کھجور کا درخت آپ سب نے دیکھا ہوگا, رائٹ؟ کھجور کے درخت کو باڈی بلڈرز نہیں اس کو ہلا سکتے. کھجور کے درخت کو اگر 10 بندے مل جائیں وہ بھی شاید 1 انچ آگے پیچھے نہ کر سکیں. اور یہاں پہ سینیریو کیا ہے کہ ایک خاتون جس نے ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے بچے کی, اینڈ شی از ویری ویک ایٹ دس ٹائم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اے میرے بندے تو نے پہلا سٹیپ لینا ہے, تو نے اپنی طرف سے حرکت کرنی ہے, برکت ڈالنا میرا کام ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جاتے ہیں, فرعون سے دور جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں, آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں, اے موسیٰ اپنی چھڑی کو دریا پہ مارو, اور کیا ہو جائے گا, 2 حصے ہو جائیں گے. کوئی بندہ چھڑی مارے, اگر ایک چھوٹا سا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ٹب بھی ہو, تو زیادہ سے زیادہ چھینٹے ہی اڑائے گا وہ, اور کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے بھی معجزہ دکھا سکتے تھے, لیکن کیوں پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے موسیٰ اپنی چھڑی مارو؟ کیوں؟ کیونکہ اے موسیٰ, اور آج اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے بندے تو نے اپنا کام تو کرنا ہے, بہرحال اپنی طرف سے فل ایفرٹ ڈال لے, باقی مجھ پر چھوڑ دے. I'll take care of your affairs, میں تیرا خیال کروں گا. تو یہی ہوا کہ جب آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور پھر ان کو جو ہے اپنا بیٹا بنا لیا. ہوا کیا کہ اب جو ہے ڈفرینٹ خواتین آ رہی ہیں دودھ پلانے کے لیے, لیکن موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی نہیں پی رہے کسی کا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے, جو ان کی بیٹی ہیں, ان کو کہا تھا کہ اس باکس کے ساتھ ساتھ چلتی رہو, مجھے بتانا کہ یہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے. تو اب جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جب گھر پہنچتی ہیں اور جب دیکھتی ہیں کہ یہ سینیریو ہو رہا ہے, تو پھر کہتی ہیں کہ میں ایک گھرانے کو جانتی ہوں, وہ انشاءاللہ اس بچے کا بڑا خیال رکھیں گے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں جو ہے اس خاتون کو لے کے آتی ہوں اور وہ بڑا اچھی طریقے سے خیال رکھیں گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ جاتی ہیں, اور جب موسیٰ علیہ السلام پہلے کسی خاتون کا دودھ نہیں پی رہے تھے, تو اب الحمدللہ دودھ پی لیتے ہیں. اور اب ان کی بارگین چلتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے اتنی دفعہ دن میں آنا ہے تاکہ بچے کو جو ہے اس کو غذا مل سکے. Now here's the scenario. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پتا ہے کہ she has the upper hand. کہتی ہیں کہ جی میں بڑی بیزی ہوں, میں اپنا گھر چھوڑ کے نہیں آ سکتی, آپ کو اس بچے کے ساتھ میرے گھر آنا ہوگا. ابھی کچھ عرصہ پہلے جب اتنا خوف تھا, اور اب ہوتا کیا ہے کہ فرعون اپنی فوج بھیجتا ہے پروٹوکول کے ساتھ, موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آیا جاتا ہے, اور جو فوج ہوتی ہے پورے کمپاؤنڈ کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے تاکہ سیفٹی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا. لیکن میں پھر بات یہی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو ہم سچا سمجھے تو صحیح. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی بڑے وعدے کیے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کہنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بڑا سچا ہے, عمل سے ہم کیا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں؟ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو پہلے لوگ آئے تھے ان سے بہت بڑے بڑے ٹیسٹ لیے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, اور
ابھی جو ہم نے سٹوری پڑھی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ اس کو دریا میں پھینک دو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو نہیں کہا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو, اپنے بچوں کو دریا میں پھینک دو, نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت تھوڑا ڈیمانڈ کیا ہے. آج انسانوں کے لیے نا 3 چیزیں بڑی اسینشل ہے جس کے پیچھے ہم اپنی بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو گھر ہونا چاہیے, اوپر سے کھانے پینے کے لیے چیزیں اویلیبل ہونی چاہیے, اور فیملی اچھی ہونی چاہیے. یہ بیسک ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ تم لوگ ٹینشن کس چیز کی لیتے ہو, تمہارے لیے جنت میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے, وہاں پہ نہ تمہیں چھت کی پرواہ ہوگی, تمہیں ایسا گھر دوں گا کہ تم نے کبھی نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے, نہ تمہارے دل پر گزر سکتی ہے, اور وہاں پہ کھانے پینے کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور یہاں پہ جو خاوند بیوی ہیں ہو سکتا ہے کہ 100 انبن ہو جائے, لڑائیاں تھوڑی بہت ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہو, لیکن آپ کو پرفیکٹ کنڈیشن میں جو آپ کو اسپاؤزز ملیں گے وہ جنت میں ملیں گے, ازواج مطہرہ. اور آج اگر ہمیں یہ چیز مل بھی جائے تو ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ اچھا کل شاید ہم سے یہ چیز چلی نہ جائے, سال بعد میرا بزنس ختم نہ ہو جائے, آپ کو ڈر لگا رہتا ہے. لیکن وہ ایسی انجوائمنٹ ہے, ہم فیہا خالدون, وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے.